السلام علیکم. ڈائلاگ ود محسن کے ساتھ میں ہوں حارث بن امین. آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک بہت بڑا اور اہم فیصلہ آیا ہے جس میں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے دونوں جو فیصلے ہیں ان کو کالعدم قرار دے دیا ہے. اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں ایک بہت بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ اس وقت جو ہے کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں. تو اس فیصلے کے بعد پاکستان کا سیاسی منظر کیا ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے. اس کے فائدے نقصانات کس کو ہوں گے ان کا بھی جائزہ لیں گے. محسن رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں تو خیریت سے ہوں، لیکن پاکستان کا اس وقت کا جو سیاسی منظر نامہ ہے اس میں خیریت کم اور تشویش زیادہ نظر آتی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ تو بڑی عجیب سی بات آپ نے کی. سارے بڑے خوش ہیں کہ یار بڑا آئینی فیصلہ ہوا ہے، قانون جو ہے وہ اس کی بالادستی ہے. دیکھیں، کسی بھی ڈاکٹر کی میڈیسن ضروری نہیں ہے کہ ہر پیشنٹ کو ایک ہی طرح کا ریلیف دے، اور اس فیصلے جس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا ہے، ساری قوم کی نظر سپریم کورٹ کی طرف تھی، اور جو فیصلہ آیا ہے اس پہ پہلے تو یہ بات کہنا ضروری ہے کہ مال غنیمت پہ ساری لڑائی اور جھگڑا جاری تھا. تو مال غنیمت جو تھا، یعنی پنجابی میں اس کو کہتے ہیں لٹدا مال، تو پیپلز پارٹی نے بھی اس میں سے اپنا حصہ لیا. نون لیگ کو بھی حصہ ملا ہے. 22 قومی اسمبلی کی سیٹس تھی جو آج واپس کی گئی ہیں. تو 14 سیٹس جو تھیں وہ قومی اسمبلی کی نون لیگ کے پاس گئی تھیں، 5 جو تھیں وہ پیپلز پارٹی کو گئیں، اور 3 سیٹ جو تھیں وہ JUIF کو ملی تھیں. اس میں ان تینوں کے ہاں اس وقت سوگ کی فضا ہے. تو فیصلے سے تو متاثر یہ ہوئے ہیں، لیکن میں نے جیسے کہا کہ مال غنیمت جو تھا اس پہ لڑائی تھی تو وہ واپس چلا گیا ہے. اب اس فیصلے سے جو متاثرین ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فیصلہ آپ نے ہمارے وفاقی وزیر ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان کی اسٹیٹمنٹ آپ نے فوری طور پر دیکھی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. تو تحریک انصاف میں اگر خوشی کی لہر دوڑی ہے تو ان کے ہاں تو سوگ کی فضا ہے. فرسٹ آف آل تو یہ دیکھنا چاہیے. لیکن اس فیصلے کے جتنے مضمرات ہیں وہ یہاں سے شروع ہو کے یہیں تک محدود نہیں رہیں گے، آگے بھی جائیں گے. پاکستان میں آئینی امور پر بات کرنے والے لوگ اس وقت ٹی وی سکرینز پہ ہر جگہ پہ موجود آپ کو نظر آ رہے ہیں. ہر جگہ پہ اس پہ بات ہو رہی ہے. پارلیمانی امور کے حوالے سے بھی لوگ بات کر رہے ہیں جو اس پہ اتھارٹی ہیں. لیکن اس فیصلے نے 2-3 چیزیں ہیں جو اسٹیبلش کر دی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے سنی اتحاد کونسل اس فیصلے کو، الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں، وہ بھی آج کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کا یہ فیصلہ جو تھا اس کو، یا وہ اپیل جو تھی، اکاموڈیٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو سپریم کورٹ کے آج کے فیصلہ، جو مختصر فیصلہ سنایا گیا ہے، اس میں سنی اتحاد کونسل کو جو الیکشن کمیشن سے اور پشاور ہائی کورٹ سے دونوں سے ریلیف نہیں ملا تھا، وہ سپریم کورٹ نے بھی نہیں دیا سنی اتحاد کونسل کو. وہ ملا ہے تو تحریک انصاف کو ملا ہے. اس پہ پریشانی اب قانونی ماہرین جو ہیں وہ موشگافیاں اس میں کریں گے کہ جو چیز سنی اتحاد کونسل نے مانگی ہی نہیں تھی، ان کا تو مطالبہ ہی کچھ اور تھا. ایون پاکستان تحریک انصاف میں خود کو کہنے والے ان کی ڈیمانڈ ہی کچھ اور ان تھی. کی بھی ڈیمانڈ یہ نہیں تھی، ان کی ڈیمانڈ تو کچھ اور تھی کہ سنی اتحاد کو آپ یہ سیٹیں دے دیں، کیونکہ وہ اس کو جوائن کر چکے تھے نا. اس پہ بات بھی ہوگی کہ کہاں کہاں پر تحریک انصاف سے غلطیاں ہوئی ہیں اس سارے پروسیس میں. لیکن اس فیصلے کے نتیجے میں جو کیس اسٹیبلش ہوا ہے میں اس کی طرف جاؤں گا، اور اس کے مضمرات سیاسی طور پر پاکستان میں کیا ہوں گے اس پہ بات کرنا ضروری ہے. باقی یہ کتنی سیٹس تھیں، کس کی سیٹس تھیں، 8 فروری کے انتخابات کا رزلٹ کیا آیا تھا، اس کے بعد ایک نیا پنڈوراز باکس کھل گیا تھا. تو تحریک انصاف کی پارلیمانی حیثیت تھی یا وہ انڈیپینڈنٹ تھے، یہ ساری چیزیں اس فیصلے میں، جو آج کا فیصلہ ہے، اس میں جگہ جگہ ان کو ٹچ کیا گیا ہے. تفصیلی فیصلہ آئے گا تو مؤثر بات کرنے کے لیے ایک ہموار فضا موجود ہوگی، بات کی جا سکتی ہے اس پہ بھی. لیکن اس کے سیاسی مضمرات پاکستان میں آئینی حوالے سے، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے ججز پر یا ہماری عدلیہ پر ایک بڑی دیر سے چھاپ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈائریکشن کے بغیر ہماری عدلیہ آزاد فیصلے نہیں کرتی. یہ ثابت ہوئی ہے کہ پاکستان میں جوڈیشری کا مزاج اس وقت جس طرح کا ہے، انہوں نے اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ کوئی اس سے خوش ہوتا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں جو اقتدار میں ہوتی ہیں ان کو سپورٹ کرنے والے فیصلے ہمارے ہاں آیا کرتے ہیں، بالکل یہ دیکھا گیا ایسا. لیکن یہ اس اسپرٹ کے بالکل ہی
یعنی کانٹمپریری سینسیبلٹی میں روئے اثر جو اس وقت چل رہی ہے وہ تحریک انصاف کی احتجاجی سیاست کے بعد اور خاص طور پر فروری کے انتخابات کے بعد جو پاکستان میں ماحول بنا ہے اس میں ایک نئی جہت جو ہے اس کو متعارف کروا رہی ہے. شاہ جی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا فیصلہ لوگوں کے دلوں میں جو جوڈیشری کی ایک رسپیکٹ ہے اس ایک کو تو وہ بحال بڑھے کرنے گی. کے لیے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. ایک تو جوڈیشری کی دیکھیں جوڈیشری کسی بھی ملک کی ہو عام طور پر یہ بات ضرب المثل کے طور پر کہی جاتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کفر کی بنیاد پر تو کوئی ریاست قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی بنیاد پر نہیں. جی بالکل. ظلم یہ نہیں ہے جو انفرادی سطح پہ کیا جاتا ہے. ظلم کے یہاں پر معنی یہ متعین ہوتے ہیں کہ جب ریاستی ادارے جو ہیں وہ ظلم پر کمر کس لیتے ہیں, انصاف مہیا نہیں کرتے یا عوام کو ذلیل کرتے ہیں اور اس کو ریاستی پالیسی کے طور پر اختیار کر لیتے ہیں, اس کی بات کی گئی ہے. تو اگر پاکستان میں اس وقت جو جوڈیشل ایکٹیویزم نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ اس کی پازیٹیو سائیڈ ہے کہ انہوں نے کسی ڈائریکشن کے بغیر کسی کی ناراضگی یا کسی کی خوشی کو بالائے طاق رکھ کے ایک ٹرینڈ کو توڑ کر چلیں, وہ انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. اچھا اس پہ بات کی جا سکتی ہے, ہو سکتا ہے اس فیصلے کے خلاف جو لوگ اس سے متاثر ہیں جیسے نون لیگ ہے, جیسے JUI ہے, جیسے پیپلز پارٹی ہے, اور صوبائی آپ کو یاد ہوگا کہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ 22 نیشنل اسمبلی کی تھیں اور 55 جو تھی وہ قومی صوبائی اسمبلیوں کی تھیں. جی اس میں بھی شیئر ان سب پارٹیز کو جو اس وہ بھی سب واپس ہوگا. وہ واپس ہوگا. تو اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ مال غنیمت واپس اگر تحریک انصاف کو گیا ہے تو اس فیصلے کے خلاف جو متاثرین ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ نظر ثانی کا ایک اپیل دائر کریں گے سپریم کورٹ میں ہی, ٹھیک ہے, کہ ان کو جو بھی اس پہ اختلاف ہے, جو ان کی ریزرویشنز ہیں, تو اس میں پارٹیز ان کے الگ انالیسزم کریں گے کہ پیپلز پارٹی کس طرح کا فیصلہ چاہے گی کہ یہ ہو یا سپریم کورٹ ان کو کیا ریلیف دے. سب سے دلچسپ کیس جو اس میں سامنے آئے گا وہ JUI کا ہے. اچھا ان کو تقریباً KP میں 10 صوبائی اسمبلی کی سیٹس ملی ہیں ریزروڈ, ٹھیک ہے, اور اس وقت نیشنل اسمبلی میں ان کی 6 سیٹس ہیں لیکن 3 سیٹس ان کو ریزروڈ وہ بھی حصہ مل گیا تھا. ایک طرف آپ غور کیجئے گا اس بات پہ کہ ایک پیراڈاکس ہے, یعنی جو چیز بنظر غائر دیکھیں تو آپ کے خلاف جاتی ہے لیکن بظاہر اس سے آپ کو ایک فائدہ پہنچ رہا ہے, تو آپ کی جو پالیسی ہے یا احتجاج کی جو پالیسی ہے کہ تحریک انصاف بہت ساری کوششیں کر چکی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کے ساتھ شامل ہو کر ان الیکشنز کے خلاف اور اس کے نتیجے میں بننے والی گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کی ایک لمبی جو, اور وہ نظر بھی آ رہا تھا کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن میں یہ لگتا ہوا. تو ایسے ہی تھا. اب کیا سینیریو ہوگا؟ اب کیا سینیریو ہوگا یہ اب دیکھنے والی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو پاکستان کی سیاست کے بزرگ مہر ہیں, یہی کہا جاتا ہے کہ بزرگ سیاستدان بھی ہیں, وہ سرد و گرم چشیدہ ہیں اور کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرتے جن سے ان کی پارٹی کو نقصان ہو یا ان کے موقف جو ہے اس کی تردید ہوتی ہو. مولانا بہت سوچ سمجھ کے ٹھنڈے کھلاڑی ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا. پاکستان کی سیاسی بساط جو ہے اس پہ شطرنج اگر اس کو قرار دیا جائے تو سب سے بڑا شاطر مولانا فضل الرحمان کو قرار دیا جائے گا. ان کی تمام مووز ایسی ہوتی ہیں. اب ان کو اس فیصلے سے وہ بھی متاثر ہوں گے, بالکل وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر ان کی جو عددی اکثریت ہے وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائے. اب آپ نے ان کے موقف کی بھی بات کی, اب وہ اپنے موقف کو لے کے چلتے ہیں یا سیٹوں کو لے کے چلتے ہیں؟ اگر اپنے موقف کو لے کے چلتے ہیں تو ان کو پھر تحریک انصاف کے ساتھ جانا پڑے گا, اور اگر سیٹ ساتھ سے جاتی ہیں تو پھر ان کو نظر ثانی کے لیے حکومتی اتحاد کے طور پر وہاں پر یہ واقعی بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ یہ جانا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کے جو دور رس اثرات ہیں وہ پاکستان کی امیڈیٹ سیاست جو ہے اس کو بھی متاثر کریں گے اور لانگ ٹرم پہ بھی پاکستان کا سیاسی مزاج جو ہے اس کو متعین کرنے کے لیے اس میں کلیدی رول پلے کرے گا یہ فیصلہ. اچھا شاہ جی, عام آدمی کی نالج کے لیے, اس کو سمجھانے کے لیے, اب دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت تو اپنی جگہ پہ کھڑی ہے, حکومت تو نہیں گئی اگر ان سے یہ سیٹیں چلی بھی جاتی ہیں. حکومت کو اس فیصلے سے کیا نقصان ہوا ہے وہ ذرا بریف کرے تاکہ عام آدمی کو سمجھ آ جائے. دیکھیں یہ ریزرو سیٹس جس طرح سے تقسیم ہو گئی تھی نا, جسے میں مال غنیمت کہتا ہوں کہ ان کو مل گیا تھا, جن کا حق تھا آج حق بحقدار رسید کہ جس کا حق تھا اس کو واپس مل گیا. کیوں ملا, کس طرح سے ملا, اس پہ جو معترضین ہیں وہ اپنے اپنے نکات اٹھائیں گے. جیسے اعظم نذیر طارڑ صاحب نے کہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کا تو یہ کیس ہی نہیں تھا, تحریک انصاف کا یہ کیس ہی نہیں تھا, تو ان کا ذکر ہی نہیں تھا. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے.
تو وہ تو تحریک انصاف تو یہ ریلیف لینے کے لیے گئی نہیں تھی. ریلیف لینے کے لیے تو سنی اتحاد کونسل گئی تھی. اب متاثرین میں اگر دیکھا جائے نا بنظر غیر تو سنی اتحاد کونسل بھی محرومین میں شامل ہو گئی ہے. وہ چاہتے تھے کہ پارلیمنٹ کے اندر ان کی پارلیمانی حیثیت کو اسٹیبلش کر لیا جائے اور یہ ساری سیٹس ان کی سیٹس کو شمار کیا جائے جو ایکچولی تحریک انصاف کو واپس اب مل گئی ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان میں جو یہ فیصلہ بنیادی طور پر پینڈوراز باکس کھولتا ہے. تو وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جس طرح سے کہا ہے کہ جی یہ تو تھا ہی نہیں اور تجاوز کیا ہے اعظم بقول ان کے اعظم نذیر تارڑ کے کہ سپریم کورٹ نے اپنی جورسڈکشن سے تجاوز کیا ہے. ان کا کام تھا آئین کی تشریح کرنا. انہوں نے آئین کی تشریح کرنے کے بجائے ری رائٹ کر دیا ہے آئین کو. میرے سامنے ان کی اسٹیٹمنٹ پڑی ہوئی ہے. شاہ جی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے جی پلیز. اس کے بعد بریک کے بعد آئیں گے سنی اتحاد کونسل کہاں سٹینڈ کرتی ہے اور جہاں سے آپ مزید بھی اس پر گفتگو کریں گے. خواتین و حضرات ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. شاہ جی آپ بات کر رہے تھے کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ محروم ہو گئی ہے ریلیف سے. وہ دیکھیں میرے سامنے پڑی ہوئی ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے. انہوں نے پریس کانفرنس میں جو بات کی ہے بہت سارا انہوں نے اظہار خیال کیا, لیکن دو چیزیں جس کی طرف میں بھی اشارہ کرنا چاہوں گا. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کورٹ میں گئی تھی وہ پی ٹی آئی کا موقف نہیں تھا, تو پی ٹی آئی کو وہ ریلیف دے دیا گیا جو ڈیمانڈ ہی نہیں کیا گیا تھا. اس طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی اسپرٹ جو ہے اس پر انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے. دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ 2018 کے انتخابات جو سینٹ کے ہوئے تھے اس میں نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو اس وقت آزاد تصور کیا گیا تھا, اور آج کی یعنی 6 سال گزرنے کے بعد بھی ان اراکین کے ناموں کے آگے ان کو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ نہیں متصور کیا گیا بلکہ ان کو آزاد ابھی تک قرار دیا جاتا ہے. یہ کنٹراڈکشن ہے. آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ بات نہیں ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب وفاقی وزیر قانون ہیں اور نون لیگ سے ان کا تعلق ہے اور نون لیگ اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ ان ریزرو سیٹ سے محروم ہو جائے گی. صرف اسی لیے نہیں, سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ نظائر کی حیثیت رکھتے ہیں, عدالتی نظائر کے طور پر ان کو آپ ریکارڈ کا حصہ بناتے ہیں. تو یہ فیوچر میں ہونے والے جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں نظیر کے طور پر پریسیڈنس کے طور پر ان کو کوٹ کیا جاتا ہے. تو یہ جو کنٹراڈکشن ہے کہ آپ اسی طرح کے ایک کیس میں پی ٹی آئی کے یعنی تحریک انصاف کے ان کینڈیڈیٹس کو بھی جنہوں نے جنرل الیکشنز میں اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کاغذات جمع ہی نہیں کروائے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں, صرف 39 لوگ تھے جو اسٹیبلشڈ ہیں. اس فیصلے میں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ 80 میں سے 39 لوگ وہ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے اور الیکشن میں حصہ لیا ہے. بعد میں چاہے ان کو سمبلز نہیں ملے تھے, بلہ نہیں ملا تھا, لیکن 41 ایسے تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹس وہاں پر جمع نہیں کروائے تھے. تو اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ آج کے اس فیصلے نے حکم جاری کیا ہے کہ جن لوگوں نے تو پی ٹی آئی کے ٹکٹس جمع کیے تھے کروائے تھے الیکشن کمیشن میں وہ تو ان کے کینڈیڈیٹ تھے, لیکن جنہوں نے 41 ہیں جنہوں نے نہیں کروائے ان کو 15 دن کا ٹائم دیا گیا ہے کیا آپ کروا لیں, کہ آپ کروا لیں اور شمولیت اختیار کر لیں. اور آپ کو پی ٹی آئی آج کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن میں حصہ لینے کے باوجود ان کا تعلق چونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھا اس لیے یہ شاہ جی اس طرح کی ریمارکس آپ کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ وجہ تھی کہ پی ٹی آئی سے پہلے ہی جو الیکشن کمیشن کا انہوں نے فیصلہ کالعدم قرار دیا ہے جس کی وجہ سے پھر لوگوں نے کاغذات اس پارٹی ٹکٹ کے ساتھ نہیں جمع کرائے؟ الیکشن کمیشن کے سمبل واپس لینے کے فیصلے کے بعد جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ آج ساری کالعدم قرار دے دی ہو گئی ہے. اس کا فائدہ انڈائریکٹلی تحریک انصاف کو ہی پہنچا ہے. میں نے خود بھی کہا کہ یہ مال غنیمت تھا, واپس چلا گیا, یہ کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے. ادروائز تو کسی بھی کوئی اخلاقی جواز نہیں تھا کہ یہ سیٹس ان کو ملتی. یہ بھی بات اپنے طور پر صحیح ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی اکثریت ہے خواتین کی نمائندگی کے حوالے سے, تو ہمارے ہاں جنرل سیٹس پہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان کو ٹکٹ الاٹ نہیں کرتی. تو ریزرو سیٹ ان کا کوٹا ہے وہ ان کو حق نمائندگی ہونا چاہیے تھا پارلیمنٹ کے اندر خواتین کا. 60 سیٹس ہیں یہ یاد رکھیے, تو 10 سیٹس ہیں ہماری اقلیتوں کی, اسی طرح سے اسی تناسب سے تقسیم ہوتی ہیں. تو اقلیتیں پاکستان کی مذہبی اقلیتیں ان کی بھی نمائندگی پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. تو ایک سسٹم ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے اپنے کوٹے میں وہ نام دیے ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن نے یہ تحریک انصاف کو
جب ان کو سمبل سے محروم کیا گیا تو ان کے تمام فیصلے میں نے جس طرح سے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے آج ان کو کالعدم قرار دے دیا. تو اس کا بنیادی طور پر یہ مطلب ہے کہ یہ تو اچھا ہوا کہ جز وقتی طور پر چاہے باقی پارٹیز نے اپنی اپنی خواتین کو پارلیمنٹ میں پہنچا دیا, اقلیتیں بھی پہنچ گئیں, لیکن اب تحریک انصاف کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ اپنے نام جمع کروائیں. جی دو چیزیں ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو تحریک انصاف کے جنرل الیکشنز میں ٹکٹ ہولڈر نہیں تھے, یا اگر تھے تو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروائے, تو ان کو بھی کہا گیا کہ 15 دن کے اندر آپ اپنے ٹکٹس جو ہیں وہ جمع کروا دیں اور تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کے طور پر آپ پارلیمنٹ میں موجود رہیں گے. ایک تو یہ ہے اس فیصلے کا ایک پہلو یہ ہے. دوسرا وہ پہلو ہے جس کی وجہ سے وفاقی وزیر قانون نے سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کو کنٹراڈکٹری قرار دیا ہے. یہ زیادہ اہم بات ہے کہ 2018 کے انتخابات سینٹ کے جو ہوئے تھے اس میں نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا تھا, اور 6 سال بعد بھی ان کا سٹیٹس تبدیل نہیں ہوا. تو یہاں پر جو اپیل بھی اس نقطہ نظر سے نہیں سپریم کورٹ میں گئی تھی, سپریم کورٹ نے از خود وہ ریلیف ان کو کیسے دے دیا, اور وہ آزاد ارکان جنہوں نے جنرل الیکشن میں حصہ لیا تھا بطور آزاد, باوجود اس ریالٹی کے وہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے, جی سمبل نہ ملنے کی وجہ سے ان کی حیثیت آزاد ہو گئی. لیکن سپریم کورٹ نے آج کے اس فیصلے میں جو 8-5 کی اکثریت سے سامنے آیا, 13 رکنی فل بینچ تھا, اس میں 8 نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو ہی اکثریتی فیصلہ قرار دیا گیا ہے. تو اس کا فائدہ تحریک انصاف کو جن بنیادوں پہ پہنچایا گیا ہے ان بنیادوں کو انہوں نے چیلنج کیا ہے, اور اسی کو بنیاد بنا کر میرا خیال اس فیصلے کے شاہ جی اس خلاف جائیں گے. نظر ثانی میں بات مکمل کرنے دیجئے کہ یہ جو عدالتی نظیر کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ کسی پارٹی کا الیکشن میں حصہ لیتے وقت اس کی حیثیت آزاد ہے, باوجود اس بات کے کہ اس کے پاس پارٹی کا ٹکٹ ہے, تو اس کو آزاد ہی متصور کیا جائے گا, یعنی وہ ہوتا رہے گا 6 سال گزرنے کے بعد بھی. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ مارچ میں ہونے والی جو ڈیولپمنٹ ہے وہاں سے لے کر اب تک 2 یا 2.5 یا 3 ماہ کے عرصے میں ان ساری اپیلوں کا فیصلہ جو 9 تاریخ کو پہلے محفوظ کیا گیا, آج 12 تاریخ کو سنا دیا گیا, اس میں وہ ریلیف جو تحریک انصاف نے مانگا ہی نہیں تھا وہ بھی دے دیا گیا. وہ بھی دے دیا گیا. اس طرح سے میں کہتا ہوں کہ یہ پینڈوراز باکس ہے. لیکن مجھے اس فیصلے کے حوالے سے یہ بھی بات کرنی ہے کہ جو پارلیمنٹ میں ہونے کے باوجود تحریک انصاف احتجاج کی سیاست کر رہی تھی, ایک تو وہ کول ڈاؤن ہوگی, پریشر کم ہوگا, اور یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی جو ہے وہ احتجاجی سیاست مسلسل کر کے ڈیموکریسی کی کوئی خدمت نہیں کرتی. ایجیٹیشن کی پالیٹکس ایک خاص حد تک آپ کو سپورٹ کرتی ہے تاکہ آپ کا نقطہ نظر تسلیم ہو جائے. آپ آج کے بعد اس فیصلے کے بعد پارلیمان کے اندر تحریک انصاف کی میجورٹی جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی. پارلیمان کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اگر تحریک انصاف یہ احتجاجی سیاست کے موڈ سے باہر نکلتی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ یا ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی کو اس فیصلے کے بعد ترک کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے, تو یہ ایک اچھا سائن ہوگا. آپ کو کل عددی اکثریت اگر حاصل ہے تو آپ چیلنج کر دیجئے, لیڈر آف دا ہاؤس آپ نیا لے آئیے, آپ کہیے کہ جی شہباز شریف صاحب نیا فریش مینڈیٹ لیں, کیونکہ اب ہمارے پاس عددی اکثریت حاصل ہے. ایک تو یہ ہے, اس لیے پارلیمانی سیاست کو اس فیصلے کی روشنی میں تحریک انصاف کو سپورٹ ملے گی. میرا خیال ہے کہ امید کی جانی چاہیے کہ تحریک انصاف اپنے ایجیٹیٹو موڈ سے باہر نکل کر پاکستان کے اندر اداروں کو مضبوط کرنے کے حوالے سے اپنے پوسچر میں تبدیلی لائے. شاہ جی تحریک انصاف جو ہے وہ فارم 45 کے مطابق تقریباً 180 سیٹس کا مطالبہ کرتی ہے یا دعویٰ کرتی ہے, اور کہتی ہے کہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہے فارم 45 کے اکارڈنگ. اس فیصلے کے آنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گتھی بھی سلجھا دی جائے گی جلدی؟ میرا خیال ہے کہ اس کو تقویت ملے گی ان کے اس موقف کو. ایک بہت بڑی کنٹروورسی تھی جو آج ریزالو ہوئی ہے. کنٹروورسی یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کے کیے ہوئے فیصلوں کی روشنی میں تحریک انصاف کو ایک پارلیمانی جماعت کے طور پر نہیں لیا جا رہا تھا. جیسے میں نے ابھی کہا کہ وہ پارلیمانی جماعت کے طور پر اب پارلیمان کے اندر موجود ہوگی, اپنی عددی اکثریت بھی ثابت کرے گی. اس سے یہ ہے کہ ان کو اپنے اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ملے گا. وہ فارم 45 والی کنٹروورسی جو ہے اس کی بنیاد پر چلے جائیں, اس کو بھی چیلنج کریں, زیادہ
اسپرٹ کے ساتھ, زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ, زیادہ ڈاکومنٹیشن کے ساتھ اپنے اپنے کیسز جو ہیں وہ وہاں پر ثابت کریں. ہاں ایک یہ بات ضرور ہے کہ اس فیصلے کا جو نیگیٹو اثر ہوگا, جیسے رانا ثناء اللہ نے کہا, جیسے اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ جی اس سے پارلیمان کے اندر ہماری حیثیت جو ہے وہ چیلنج نہیں ہوگی, ہمارے پاس اکثریت ہے, 2/3 نہ سے ہی اکثریت تو موجود ہے, لیکن یہ اسی وقت تک ہے جب تک اس کو چیلنج نہیں کیا جاتا. اس لیے وہ میرا خیال ہے کہ فیس سیونگ کے لیے یہ ضرور بات کر رہے ہیں, لیکن ڈیمورلائز ضرور ہوگی یہ حکومت جو ہے. شاہ جی آخری سوال ہے میرا کہ کیا اس فیصلے سے ملک میں سیاسی جو بحران ہے وہ ختم ہو پائے گا؟ جی میرا خیال ہے کہ اس میں کمی واقع ہوگی. مجھے لگتا ہے, میں امید کرتا ہوں کہ تحریک انصاف اپنے ایجیٹیٹو موڈ سے باہر آئے. اس فیصلے نے ان کو اخلاقی جواز فراہم کر دیا ہے کہ وہ جو بھی پالیٹکس اب کرنا چاہتے ہیں نا پاکستان میں, وہ پارلیمان کے اندر کریں. یہ سڑکیں بلاک کرنا انہوں نے بہت کر کے دیکھ لیا. جب سے ان کی حکومت عمران خان کی ختم ہوئی تھی وہ سڑکوں پہ رہے ہیں, تو وہ 2-2.5 سال 3 سال کا عرصہ آپ نے اس طرح سے ضائع بھی کیا ہے, ریاستی وسائل بھی, یعنی پوری کی پوری ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھنے کے لیے پوری توانائی صرف کر رہے تھے. تو آپ الیکشن میں حصہ لینے کے بعد آپ پارلیمان کے اندر موجود ہیں تو پارلیمنٹری سیاست کیجئے. میرا خیال ہے کہ ان کے ایجیٹیٹو موڈ میں کمی آئے. میں امید بھی کرتا ہوں اور مجھے امید بھی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اگر وہاں پر چند ایک سیانے لوگ بیٹھے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہمارا رخ سڑکوں کی بجائے پارلیمان کے اندر ہونا چاہیے. بہت شکریہ شاہ جی, آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اس وقت جو صورتحال اس فیصلے کے بعد بنی ہے ملک کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح شاہ جی نے بتایا کہ اور کچھ نہیں تو کم سے کم لوگوں کا اپنی جوڈیشری پر جو اعتماد ہے وہ بحال ہوا ہے, اور اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اوپر جو وہ ایک اعتماد کھو گئی ہے عوام کے اندر, اپنی جو ایک مقبولیت ہے اس میں کمی آئی ہے, تو اس فیصلے کے بعد وہ مذاکرات کی طرف جائے. پاکستان تحریک انصاف کو بھی اسی طریقے سے چاہیے کہ وہ بھی مذاکرات کے عمل پر جو ہے وہ توجہ دے اور اسی پر انحصار کرے. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے سے کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.